اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ویورز آج میں یہ تیسری چوتھی ویڈیو اسی آواز کے ساتھ بنا رہی ہوں۔ میرے گلے میں بہت زیادہ خرابی ہے، اس لیے میں کافی ٹائم لگا رہی ہوں ویڈیو بنانے میں، لیکن بہرحال ابھی آپ کو اسی آواز کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو میں آپ کو پتہ ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہوں، زیادہ باتیں نہیں کرتی ہوں، اول تو ویسے بھی گلا خراب ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو میرے ویورز سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، جو واقعی میں سیکھنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آج میں آپ کو سورہ یاسین پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گی۔ پڑھنا تو تقریباً سب کو ہی آتا ہے، لیکن صحیح قواعد کے ساتھ آپ یا تو مدارس میں ہی جا کر سیکھ سکتے ہیں یا پھر ان ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی تمام ویڈیوز میں حروف مفردات یعنی حروف تہجی سے لے کر آخر تک تمام ویڈیوز آپ کو سمجھا دی ہیں کہ آپ کو اپنے قواعد کو کس طرح سے درست کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، کہاں کھینچنا ہے، کہاں جھٹکا دینا ہے، کہاں پڑھنا ہے، اور کہاں کس طرح کس مقدار میں کھینچنا ہے، سب کچھ میں نے بتا دیا۔ کہاں وقف کرنا ہے، کہاں سکتہ کرنا ہے، سب کچھ میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ تو آئیے میں اپنی ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یاسین یا کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ ایک الف کے برابر کھینچیں گی۔ ایک الف کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایک انگلی بند ایک انگلی کو کھولتے ہیں، یعنی ہماری مٹھی بند ہے اور اس بند مٹھی میں ہم اپنی ایک انگلی کو کھولتے ہیں، وہ ایک الف کے برابر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد سین یا سی یا مدہ، حروف مدہ کے بعد نون آ رہا ہے یعنی جزم پر ہم نے ساکن کرنا ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو ہم 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں، تو اب ہم اس کو زیادہ کھینچیں گے، یا کو کم کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر گول دائرہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، تو یہاں پر ہم وقف کر دیں گے۔ تو آئیے دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ آپ اپنی انگلیوں کو کھولتے ہوئے بھی اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنی مٹھی بند کریں، پھر ایک انگلی کو کھولیں یا میں، پھر دوبارہ بند کریں، پھر 3 انگلیوں کو کھولیں، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے۔ یاسین، والقرآن الحکیم۔ اس واو کو ہم لام سے ملائیں گے۔ الف جو نظر آ رہا ہے اس پہ کیونکہ کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ جزم یعنی ساکن والے حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملایا جاتا ہے، تو اس لام کو ہم اس واو سے ملائیں گے۔ واو لام زبر ول، قاف را پیش قر، والقر، حمزہ کھڑا زبر آ، والقرآ، نون لام زیر نیل۔ اب اس ساکن والے حرف کو اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملائیں گے، اس حمزہ کو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات جو لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں قرآن الحکیم، قرآن الحکیم نہیں ہے، والقرآن الحکیم۔ قرآ حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا۔ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، والقرآن نہیں ہے، والقرآن الحکیم۔ ہاں متحرک ہے، کاف متحرک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد یہاں پر حروف مدہ کے بعد چونکہ وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو رہا ہے،
تو اس لیے اس ساکن کو ہم حروف مدہ کے بعد اس متحرک کو ہم ساکن کر رہے ہیں، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہو جائے گا۔ مد عارض کو ہم 5 الف کے برابر بھی کھینچتے ہیں، 2، 2.5، 3 الف کے برابر بھی کھینچتے ہیں۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں، والقرآن الحکیم، پھر گول دائرہ، وقف تام آیت مکمل ہونے کی علامت۔ یہاں پر جو یہ لام الف کا نشان ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ چونکہ یہ گول دائرہ ہے، وقف تام ہے، آیت مکمل ہو گئی، تو اس لیے ہم یہاں وقف کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ لام الف اگر اس گول دائرے کے بجائے آیت کے درمیان میں آتا تو ہمیں اس پہ وقف نہیں کرنا تھا، بلکہ آگے ملا کر پڑھنا تھا، ٹھیک ہے۔ والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، حمزہ متحرک ہے، نون مشدد ہے، نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوگا، غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ نون مشدد پہ غنہ ہوگا، غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوگی۔ کاف متحرک ہے، لام متحرک ہے، میم متحرک ہے، نون متحرک ہے۔ ان تمام کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ اب لام پہ جزم ہے، جزم ساکن والے حرف کو کہتے ہیں۔ ساکن والے حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی ساکن آ رہا ہے، اس کو بھی اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملائیں گے۔ سین متحرک ہے، لام متحرک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، حروف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں نون زبر نا، نون متحرک ہے، اب ہم اس کو یہاں وقف تام کی وجہ سے وقف کر رہے ہیں، تو وقف میں یہ حرف ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انک لمن المرسلین، علی صراط مستقیم، عین متحرک، لام پہ کھڑی حرکات، کھڑی حرکات 1 الف کے برابر کھینچے گی۔ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ صاد کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے۔ تو میم 2 زیر تم، تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، حروف یرملون کا میم، یہاں پر یہاں پر ادغام کا قاعدہ بھی ہوگا، اور یہاں پر میم مشدد ہے تو میم مشدد کی وجہ سے بھی اس پہ غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تا متحرک ہے، قاف متحرک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ۔ تنوین، وقف کی وجہ سے تنوین کو بھی ہم ساکن کر دیں گے، تو یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ آئیے پڑھتے ہیں، علی صراط مستقیم، وقف تام آیت مکمل ہونے کی علامت، یہاں آیت مکمل ہو گئی، اس لیے یہاں وقف کریں گے۔ الطا، وقف کے مطلق کی علامت ہے، یہاں پر بھی ہمیں ٹھہرنا ہے، تو یعنی یہ دونوں وقف ہو گئے، ان دونوں وقف کی وجہ سے یہاں پر ہمیں ہر حالت میں ٹھہرنا ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، نون تا متحرک ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، یہاں پر اخفا ہوگا، غنہ کریں گے۔ زا متحرک ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، یہاں پر حروف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اس لام کو اس دوسرے لام سے ملائیں گے، لام ساکن ہے، لام ساکن کو یہ لام متحرک سے ملائیں گے۔ عین متحرک ہے، زا متحرک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہاں پر یا مدہ ہوگا، اس زا کو اس را سے ملائیں گے۔ را پہ تشدید ہے، مشدد حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے 1 مرتبہ ملاتے ہیں، دوسری مرتبہ پھر متحرک حرف کو اپنی حرکت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ہا متحرک ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ۔ میم متحرک ہے، اس کو وقف کی وجہ سے ساکن کر دیں گے۔ تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اس میں بہت سارے قواعد آ رہے ہیں۔ لام متحرک ہے، تا متحرک ہے، نون ساکن ہے۔ ساکن والے حرف کو اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملائیں گے۔ نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ کریں گے۔ را متحرک ہے، قاف متحرک ہے، واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش آتا تو واو مدہ کا قاعدہ ہوتا، لیکن واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہوگا۔ اس کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ بھی ہوگا اور یہاں پر میم مشدد بھی ہے، تو اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے۔ میم الف زبر ما، حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بعد چونکہ یہ والا حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ بھی ہوگا، اس کو 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ متحرک ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں را متحرک ہے، حمزہ پہ کھڑی حرکات ہے، ہر کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ با الف زبر با، حروف مدہ۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ، یہ والا حمزہ آ رہا ہے، یہ حمزہ نہیں، یہ حمزہ پہ حروف مدہ آنے کے بعد، حروف مدہ کے بعد یہ حمزہ آنے کے بعد مد منفصل، اور حروف مدہ کے بعد یہ والا حمزہ آنے کے بعد مد متصل کھینچیں گے، دونوں کو ایک ہی ایکول یعنی کہ 2 ڈھائی الف کے برابر، ٹھیک ہے۔ حمزہ واو پیش ہو، واو مدہ، ہا میم پیش ہم، میم ساکن ہے، میم ساکن وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملائیں گے۔ میم ساکن کے بعد چونکہ فا آ رہا ہے، یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ فا متحرک ہے، ہا متحرک ہے، پھر میم ساکن ہے، پھر میم ساکن کے بعد غین آ رہا ہے، یہاں پر بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ غین پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات کو حروف مدہ کی طرح 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ فا متحرک ہے، لام متحرک ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا۔ نون متحرک ہے، اس کو وقف کی وجہ سے ساکن کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ جب ہماری سانس کسی طرح ٹوٹ جاتی ہے تو ہمیں اس کو دوبارہ سے اسی لفظ کو پیچھے سے ملا کر پھر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ لام متحرک ہے، قاف متحرک ہے، دال پر قلقلہ ہوگا، جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ لقد حق حروف قلقلہ مشدد ہیں، ان کو جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ حق القول، قاف واو زبر قو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ واو لین ہوگا، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ عین متحرک ہے، لام پہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، حروف مدہ کے بعد یہ والا حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ مد منفصل کو اور مد متصل کو 2 ڈھائی الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ کاف ساکن ہے، سا متحرک ہے، را متحرک ہے، ہا متحرک ہے، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ فا متحرک ہے، ہا متحرک ہے، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آتی ہے تو ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آتا ہے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا،
یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے۔ اس کے علاوہ میم ساکن کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے گا تو اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا اور ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یا متحرک ہے حمزہ، حمزہ چونکہ ساکن ہے اور حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ یا واپس یو نہیں ہے، اس کو ہم جھٹکا دیں گے یؤمنون، نون واپس نو، واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچے گا۔ یہاں وقف کی وجہ سے حرف ساکن ہو جائے گا۔ آئیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ لقد حق القول، لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی صورت بغیر قواعد کے بتاتی ہوں، امید ہے آپ کو قواعد سب یاد ہو گئے ہوں گے۔ اب آپ نے قواعد کو خود سمجھنا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، اس لیے یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، یہاں پر ہم نے لازمی غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ویورز، چونکہ میری آواز بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اس لیے میں یہ ویڈیو مکمل بنا نہیں پا رہی ہوں۔ میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاؤں، قرآن پاک میں سورہ یاسین میں اس مبین کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یاسین میں یہ مبین 7 مرتبہ آیا ہے۔ اس 7 مرتبہ مبین، یاسین سورہ مبین والی بھی کہلاتی ہے، تو یہ علیحدہ سے بھی ملتی ہے اور آپ اس سورہ یاسین میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سورہ یاسین سے پڑھا اس مبین تک، نشان لگا لیا، یہاں پر ایک لکھ لیا، ایک مبین ہو گئی۔ پھر آپ نے دوبارہ سورہ یاسین سے پڑھا اور دوسری مبین تک، یہ دوسری مبین آ گئی بلاغ المبین، ٹھیک ہے، بلاغ المبین، یہ دوسری مبین آ گئی۔ آپ نے یہاں پر 2 کا نشان لگا لیا، آپ نے پھر سورہ یاسین سے پڑھنا شروع کیا۔ اسی طرح آپ نے پڑھتے پڑھتے تیسری مبین آئے گی، اس پہ 3 کا نشان لگانا ہے، پھر یاسین سے شروع کرنا ہے۔ اس طرح 7 مبین تک آپ نے سورہ یاسین مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر پوری سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ پوری سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی آپ نے حاجت کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے آپ کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی دعا مانگتے ہیں، تو اس کے اول و آخر میں آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، درود پاک پڑھنا ہے اول اور آخر۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اپنی جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ چاہتے ہیں دعا، وہ آپ اپنی دعا کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کی وہ دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور سیکنڈ، یہ رزق اور روزی کے لیے بہت بہترین ہے۔ 7 مبین والی یاسین اگر جمعرات کے دن پڑھی جائے تو بہت بہترین ہے، جمعرات و جمعے کی رات کو پڑھی جائے، ورنہ اس کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ 7 مبین والی یاسین آپ نے 7 عورتوں کو، 7 خواتین کو جو اچھی پڑھنے والی ہوں، جو قواعد کے ساتھ پڑھنا جانتی ہوں، ان کو 7 جمعرات تک، ہر جمعرات کو شام کو مغرب سے پہلے آپ نے 7 خواتین کو بٹھا کر ایک مرتبہ، یعنی وہ ایک مرتبہ تو نہیں ہوگی، سورہ یاسین کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے 7 مبین تک بار بار، تو یعنی ایک عورت وہی 7 مبین والی یاسین پڑھے گی 7 مرتبہ، ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد دوسری جمعرات، تیسری جمعرات، ہر جمعرات کو آپ نے کسی بھی خاص اہم مقصد کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔
یہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد، 7 مبین والی سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے 7ویں دن اس کی فاتحہ دلوانی ہے۔ جو بھی آپ کے حسب توفیق ہے آپ پکائیں، فاتحہ دیں، اور آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے، جو بھی رزق و روزی میں تنگی ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کو منظور ہوا تو دوسری، تیسری، چوتھی یاسین تک بھی وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا، ورنہ 7 جمعرات تک آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ العزیز ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا مقصد دوسری یا تیسری سورہ یاسین، تیسری یا چوتھی جمعرات میں بھی مکمل ہو جاتا ہے، تب بھی آپ نے 7 جمعرات مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے۔ جس کا جو بھی جائز مقصد ہے، اپنے مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنے میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کو کوئی خاص وظیفہ یا کوئی جلالی وظیفہ ہو تو اس کے لیے کسی اہم عالم دین سے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کو آپ جب چاہیں، جس مقصد کے لیے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ قرآن پاک کو روزانہ اپنی تلاوت میں رکھتے ہیں، روزانہ اس کو ایک رکوع بھی پڑھتے ہیں، ایک صفحہ بھی پڑھتے ہیں، اور ایک ربع، نصف، ثلاثہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ پورا پارہ پڑھتے ہیں، جو آپ جتنا پڑھیں گے اللہ رب العزت نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے مقاصد خود بخود ہی حاصل ہوتے رہیں گے۔ آپ کو کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو تمام مقاصد میں خود ہی کامیاب کرتا رہے گا۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو پہلے کی تمام ویڈیوز کی طرح یہ بھی پسند آئیں گی۔ بس میری آواز کی طرح اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کر دیجیے گا، اور میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ اللہ رب العزت میرے گلے کی اس تکلیف کو جلد سے جلد دور کر دے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔